الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے. دنیا میں دو کام ہوتے ہیں، تیسرا نہیں ہوتا. یا محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے. بولو، یا محبت ہوتی ہے یا نفرت. تیسرا کوئی کام نہیں. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلافت کا تاج پہنوایا اور فرشتوں پر اظہار کیا، آپ حیران ہوں گے. آسمان بنایا گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی. اتنی بڑی زمین بچھائی گئی، کسی کو کوئی خبر نہیں. آسمانوں میں سورج، چاند اور تاروں کا نظام بنایا گیا،
لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں. لوح تختی اور قلم بنایا گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں. جنت و جہنم بنایا، کسی کو کوئی خبر نہیں. یہاں تک کہ عرش بنایا، پیدا کیا، لیکن کسی کو خبر نہیں. اس انسان سے اتنی محبت ہے کہ اس سے آنے سے پہلے اللہ نے پوری کائنات میں ڈنڈورا پٹوا دیا. میں کسی کو بنانے والا ہوں، کسی کو بنانے جا رہا ہوں. ظاہر ہے ساری دنیا حیران کی، یہ کون ہے؟ عرش جیسی مخلوق پر ہمیں خبر نہ دی گئی. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اہم شے بنائی جا رہی ہے. پیدا کرنا تو اور بات ہے نا، بنایا جا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جی. دو جملے ہیں، خلقت بیدیہ، پیدا تو ساری کائنات کو کیا، لیکن انہیں صرف پیدا ہی کیا. پیدا تو سب کو کیا. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. آسمان کو پیدا کیا، کن کہا ہو گیا. ستاروں کو پیدا کیا، کن کہا ہو گیا. سورج کو پیدا کیا، کن کہا ہو گیا. لوح قلم اور تختی کو پیدا کیا، کن کہا ہو گیا. زمین کو بچھانے کا ارادہ کیا، کن کہا ہو گیا. سمندروں کو چلانے کا ارادہ کیا، کن کہا ہو گیا. انادل کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، کن کہا ہو گیا. جنگلات کا ارادہ کیا، کن کہا ہو گیا. ساری کائنات کسی چیز کا ارادہ ہوا، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. لیکن جب میرے اور آپ کا نمبر آیا، کن نہیں کہا. خلقت بیدیہ، پیدا کیا، ہاتھ بڑھا کے بنایا. صرف پیدا نہیں کیا، صرف باقی مخلوق کو تو صرف پیدا کیا ہے. باقی مخلوق کو باقی مخلوق کو تو صرف پیدا کیا ہے، لیکن حضرت انسان کو صرف پیدا نہیں کیا. فرمایا انی خالق بشر من حمأ مسنون. عجیب انداز ہے اس آیت کا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں آیت کے تیور کو بھی پڑھا کرو، صرف آیت کو نہ پڑھا کرو. جی، آیت کے تیور کو بھی پڑھا کرو. ایک تو آیت کا پڑھنا ہوتا ہے نا، ایک آیت کے جیسے ہم ایک دوسرے کے چہرے کے تیور کو پڑھتے ہیں کہ اب غصے کی حالت ہے یا محبت کی، خوشی کی حالت ہے یا غم کی، تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا. تو آیاتوں کے چہرے سے بھی پتہ چل جاتے. کہہ دو سبحان اللہ. ہم صرف آیتیں پڑھتے ہیں نا، آیت کے تیور کو بھی پڑھا کرو. تیور الگ ہوتا ہے. انی خالق بشر من حمأ مسنون، انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون. ایک کائنات والوں متوجہ ہو جاؤ، میں کوئی شے بنانے جا رہا ہوں. وقف والے رانا دے وقف والے رانا دے. اب سمجھ گئے نا بات. تو ساری کائنات کو پیدا کیا اور بنایا، لیکن لفظ کن سے. مجھے اور آپ سے اتنا پیار ہے کہ جب میرا اور آپ کا نمبر آیا، ایک تو پوری کائنات میں ڈنڈورا پٹوا دیا. جیسے کوئی اہم کام کرتا ہے نا، کوئی خاص کام ہو، تو اس کے لیے صدر مملکت آج قوم سے خطاب فرمائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. پتہ چلا کوئی خاص معاملہ ہے.
کہ آج صدر بے وقت جی ایک تو ہے نا 14 اگست کو، نا 14 اگست نہیں ہے، اور 23 مارچ بھی نہیں ہے، اور 6 ستمبر بھی نہیں ہے۔ اچانک اعلان ہوا کہ آج صدر پاکستان قوم سے خطاب فرمائیں گے، تو پوری قوم متوجہ ہوگی نا کہ اللہ خیر کرے، کوئی اہم بات ہے۔ تو یہاں بھی اس طرح کا ہوا اچانک معاملہ جی، اچانک معاملہ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اچانک اعلان ہوا اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کے سادہ معنی خود عبادت کرتے ہوئے اوروں کے لیے عبادت کا راستہ ہموار کرنا۔ سادہ معنی اب وہ کبھی دعوت و تبلیغ سے ہو، کبھی تحریر سے ہو، کبھی تقریر سے ہو، کبھی تصنیف سے ہو، کبھی دعوت باللسان ہو، اور کبھی دعوت بالسنان ہو۔ کہنا سبحان اللہ۔ خلیفہ کے معنی یہی ہے، خود عبادت کرتے ہوئے اوروں کے لیے عبادت کا راستہ ہموار کرنا۔ ہموار کس کو کہتے ہیں؟ راستے میں روڑے آتے ہیں، راستے میں کڈے آتے ہیں، راستے میں بڑے بڑے جمپ آتے ہیں، یہ راستہ ہموار کرنا۔ اب جو جہاں ہے، میں تھوڑی دیر پہلے ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ دو جملے بھی آج تک ہم نہیں سمجھے، دعوت اور تبلیغ، یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، دونوں جدا جدا ہے، یہ دونوں بھی الگ الگ چیز ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، کبھی ایک آیات، کبھی 3 آیاتیں، کبھی 5، کبھی 10، کبھی پوری سورت، کبھی آدھی سورت، جیسے ضرورت ہوتی تھی، جیسے موقع ہوتا تھا، جیسے کوئی معاملہ ہوتا تھا، تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اتنی ہی صورتیں یا اتنی ہی آیاتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے تھے، اور کاتبین وحی موجود ہوتے تھے، تو آپ جبرائیل سناتے تھے، آپ سنتے تھے، بولو آپ سنتے تھے، جبرائیل سناتے تھے، آپ سنتے تھے، بولو جبرائیل سناتے تھے اور آپ سنتے تھے۔ شروع میں آپ کی عادت مبارک یہ تھی، جبرائیل بھی پڑھ رہے تو آپ بھی پڑھ رہے، جبرائیل بھی پڑھ رہے تو آپ بھی پڑھ رہے، بولو نا۔ اس اسٹیشن پہ لے جا رہا ہوں اشارتاً، جبرائیل بھی پڑھ رہے اور آپ بھی پڑھ رہے۔ فرمایا لا تحرک بی، لا تحرک بی لسانک لتعجل بی۔ محبوبہ جب جبرائیل سنائے، جب جبرائیل سنائے، بہت دیر سے پہنچتے ہیں، جب جبرائیل سنائے، بولو بولا نہیں کرتے، سنا کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر بولوں گا نہیں، کہیں بھول نہیں جاؤ، فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنا۔ یا اللہ یہ تو یاد ہو جائے گا، آگے اگر انداز بھول گیا تو پھر کیا کروں گا؟ فرمایا ثم ان علینا بیانا۔ یہ تینوں ذمہ داریاں میری ہیں، لیکن آپ کی ایک ذمہ داری ہے، کیا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به،
تو نے سننا ہے جی، تو نے سننا ہے۔ ادب متقاضی ہے کہ جب شہنشاہ کا کلام، کلام الملوک، ملوک الکلام، شاہوں کا کلام، بولو کلاموں کا شاہ ہوا کرتا ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، شاہ کا کلام کلاموں کا شاہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، ادب متقاضی ہے کہ جب شہنشاہ دو عالم کا، شہنشاہ کائنات کا کلام سنایا جائے تو سنا جائے، ماشاءاللہ جی۔ اگر زبان کی حرکت ہوگی تو توجہ نہیں رہے گی جی، اگر زبان کی حرکت رہے گی تو توجہ نہیں رہے گی۔ حصول توجہ کے لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون۔ جب تم پر قرآن تلاوت کیا جائے تو سننے کا حق ادا کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لو۔ ترجمہ پوش۔ جب تم پر قرآن تلاوت کیا جائے وَأَلْقَ السَّمْعَ، وَأَلْقَ السَّمْعَ، تو سننے کا حق ادا کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی جائے۔ جب تم یہ دو کام کر لو گے لعلکم ترحمون، پھر تم پر میری رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر رحمت برسے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آدم اور آدم کا بیٹا، اس سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ جب اس کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے کائنات میں ڈنڈورا پٹوا دیا۔ کیا کیا؟ ڈنڈورا پٹوا دیا۔ بولو بولو بولو۔ تو ساری کائنات متوجہ ہو گئی، کچھ عجوبہ ہونے والا ہے، وہ عجیب مخلوق ہے۔ اب جب لمبی کہانی ہے، لیکن اللہ پاک نے وہاں فرمایا تھا کہ جب آپ زمین پر چلے جاؤ گے نا تو عدو لکم، وہاں نفرتیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نفرتیں ہوگی۔ اور تم نے کرنی ہے محبت، وہاں ہوگی نفرتیں جی، یعنی پانی کا گرم تالاب ہے، اس سے آپ نے ٹھنڈا پانی نکالنا ہے نا مشکل۔ گرم پانی کے تالاب سے دنیا تو نفرتوں کا گڑھا ہے، تم نے کرنی ہے محبت۔ ہاں وہاں محبت ہوگی لیکن پنکے سے جی، بولو یار، وہاں محبت ہوگی گاڑی سے، وہاں محبت ہوگی اے سی سے، وہاں محبت ہوگی گھر بنگلے اور کارخانے سے، وہاں محبت ہوگی دنیا سے۔ اے آدم، تو نے محبت کرنی ہے مجھ سے اور نفرت کرنی ہے میرے دشمن سے۔ دو چیزیں بتائی، محبت کرنی ہے بولو، محبت کرنی ہے اور نفرت کرنی ہے۔ بس جو میرا دشمن ہے اس سے نفرت کرے اور محبت کا نمبر آئے تو مجھ سے کرے۔ تو جب تم یہ دو کام کر لو گے نا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر اس سے
کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور آگے آنے سے بھی پریشان نہ ہو، غم نہ کرو کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں تو اس کے پاس چلے جاؤ گے نا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماؤں سے کوئی توجہ کی ہے اس پر؟ جہاں بھی اللہ نے محبت کا تذکرہ کیا تو باپوں کا نہیں کیا، ماں کا کیا۔ رضا کا تذکرہ کیا تو باپ کا کیا۔ جی باپ کو پٹواری پہ نہیں بٹھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جہاں محبت کا تذکرہ کیا تو ماؤں کا کیا۔ کس کا کیا؟ ماؤں کا۔ لیکن جہاں اپنی رضا کا تذکرہ کیا تو پھر باپ کا کیا۔ ہماری اس وقت ہمارے اوپر جو عذابات ہیں نا، اور ہم جو دیندار ہوتے ہوئے بے دین بن گئے ہیں، تو ان بربادیوں میں ایک بربادی یہ ہے، ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ یہ پورا قرآن میرے ہاتھ میں، کوئی ایک دعا، یہ مفتی صاحب بیٹے ماں کی کوئی ایک دعا بتا دے، 6 لاکھ حدیثوں میں کوئی ایک بتا دے، ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ ٹرک کے پیچھے لے کے ماں کی دعا جنت کی ہوا، پتہ نہیں رکشے کے پیچھے ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو سوزوکی کے پیچھے لے گئے تو ماں کی دعا تو جنت کی ہوا، پتہ نہیں کہ گاڑی کے پیچھے لے گئے خدا دے گھر کا کمپنی کے لیے پلار رچلی جاؤ ماں کی دعا، پیسے دا پلار نہ واڑے ہو ماں کی دعا، تیرے پینچر شی بابا پیسے را کا ماں کی دعا، پلار خود پٹوا رہے تھا کہ وہ کھے جاؤ ماں کی دعا۔ اور تمہارا ٹیر پنچر ہو جائے، آپ سے پوچھتا ہوں کس سے پیسے مانگتے ہو؟ آپ سے۔ بولو نا، آپ سے۔ بیمار ہو جائے دوا دارو کس سے کرواتے ہو؟ آپ سے۔ اسکول کا فیس کون دیتا ہے؟ تمہارا یونیفارم کون خریدتا ہے؟ مکان کا کرایہ کون دیتا ہے؟ تمہیں سایہ کون فراہم کرتے؟ بولو، یہ پنکھے کس نے لگائے؟ تمہیں گھر میں اے سی کون لگوا کے دیتا ہے؟ راشن کا بل کون دیتا ہے؟ ارے بجلی اور پانی کا بل کون دیتا ہے؟ ارے سٹرنگ والے کا بل کون دیتا ہے؟ قرض کون ادا کرتا ہے؟ تمہیں گاڑیاں کون خرید کے دیتے؟ بولو، تمہیں تعلیم کون دلواتا ہے؟ جنت کی ہوا ماں کی دعا، جنت کی دعا ماں کی، پتہ نہیں کہاں سے گمراہی پھیل گئی ہے۔ یہ گمراہیوں میں سے گمراہی ہے، دیکھو ساری دنیا سن رہی ہے، کوئی کمنٹ کرے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں کھول رہا ہوں، موضوع نہیں تھا لیکن آگے اس طرف تو کھول رہا ہوں، تھوڑا سا کھول رہا ہوں۔ سب کچھ باپ نے کیا، جی سب کچھ باپ نے کیا، اور ماں کی دعا۔ اچھی طرح سمجھو نوجوانوں، ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 2 چیزوں کے حوالے سے بالکل پکی بات کرنے لگا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ عورت سے ایک بات پوچھی جائے گی، تو نے تہجد کتنا پڑھا؟ خدای دستا پر تہجد گلے اٹھی، تہجد کتنا پڑھا؟ خدا چې پیده شي هغه د کور نه وښه غواړي. پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ جو مجھے سمجھ آئے وہ دین ہے، تو مکے کے مشرک کو وہ سمجھ آیا تھا نا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بولو پڑھتے تھے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے مکے کے مشرک نماز بولو سارے، حج بولو نا، ڈرتے کیوں؟ عمرہ، نکاح، طلاق بولو سارے، کہتے تھے روڑیم نے دفع لے ماسخین سے حضور وائی کہنا
نکاح، طلاق، عدت، طواف، دعا، آگے چلوں، زکوٰۃ، خیرات، قربانی، تم کیا کرتے ہو؟ ہاں؟ سارا جو ہم کرتے وہ کرتے تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہے وَمِنَ الْحَرْثِ وَمِنَ الْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وہ اپنے کھیتیوں میں سے، فصل میں سے اور اپنے جانوروں میں سے اللہ کا حصہ نکالتے تھے۔ سبحان اللہ، جی اللہ کا حصہ نکالتے، بولو نا، اللہ کا حصہ نکالتے۔ بس گڑبڑ یہاں تھا، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، بس ایک اپنا کچھ تھوڑا سا ملا دیا، ہم نے بھی تو وہی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، میرے محبوب اپنے امت کے لوگوں کو قل کہہ دیجئے نا، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک نے اپنی چاہت کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ جی ہر ایک نے اپنی، ترجمہ دوسرا کر رہا ہوں توجہ سے، بڑا پیارا ترجمہ دوسرا کرنے لگا، ہر ایک نے اپنی چاہت کو دین بنا رکھا ہے، نا نا نا، ہر ایک نے دین کو اپنے تابع بنا رکھا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جنت کی ہوا یہاں ہے یا یہاں ہے۔ دو حدیثیں سنانے لگا۔ حشر میں عورت سے کتنا تہجد پڑھا تھا، کتنے روزے رکھے تھے، کتنے نفل پڑھے تھے، کتنی تسبیح پھیری تھی، کتنی دعائیں کی تھی، کتنا کیا تھا، کتنا کیا تھا، کتنا کیا تھا، نا نا نا، تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے؟ جی اللہ، دخل الجنہ، جی پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے، بولو نا، عورت کو بڑا مقام دیا ہے، میں اس پہ بھی آ رہا ہوں، لیکن ابھی جو میں پڑھ رہا تھا تو عورت کا مقام ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں 70 باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب محبت کا نمبر آیا تو ماں کو آگے کیا، جی، اور جب پردے کا نمبر آیا فرمایا اتنا اعزاز تو کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہو، تو سمجھو ذرا اس بات کو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کائنات کا رب ہوں، میں پردے میں ہوتا ہوں، کائنات میں پردہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یہ کم ہے تمہارے لیے کہ میں نے وہ چیز تمہیں عطا کی ہے جو میرا ہے، میں اللہ پردے میں ہوں، جی میں اللہ پردے میں ہوں۔ اب اگر تم پردہ کرو گی اللہ، تو یہاں مشابہت بالحجاب ہو جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، کہاں پردہ کس عورت کے لیے ہے؟ جی پردہ کس
بولو اللہ کی صورت کے لیے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، 3 قسم کی عورتوں کے لیے پردہ ہے جی، تین قسم کی عورتیں، بولو تین قسم کی عورتیں، زور سے بولو تین قسم کی عورتوں کے لیے ایھا النبی قل لازواجک، جو نبی کی بیویاں ہیں وہ پردے میں رہے، وبناتک، اور جو نبی کی بیٹیاں ہیں وہ پردے میں رہے، ونساء المؤمنین، اور جو مومنوں کی عورتیں ہیں وہ پردے میں رہے، باقی کسی کو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے رہنا رہے، زبردستی کا کام تھوڑی، لیکن یہ ایک بینیفٹ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں پردے میں ہوں، اور تمہیں یہ اعزاز کم ہے کہ میں نے تمہیں ہی کائنات میں پردہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہ اعزاز کم ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن میں، کتنی؟ 114، بولو بولو بولو، کتنے؟ 114، مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں، سورہ نساء عورتوں کے نام سے نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ، یہ اعزاز کم ہے، لیکن اپنا ایک مقام ہے۔ بولو یا اللہ تہجد کے میں رکھے کے پس تہجد گلے میں لگا نفلوں نے نشتے ہوئے خلا بند کا ذکر نے دیکھڑے ہوئے خلیشہ شوہر راضی ہے، بندے صرف اتنا بتا اتنا بتا اتنا بتا، ایک سوال کا جواب دے دے، تیرا ابا تجھ سے راضی ہے؟ جی اللہ، دخل الجنہ۔ سبحان اللہ، ایسے حدیث پاک میں نہیں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے بالکل ہے، لیکن یہ میرے قدم ہے۔